وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم درود پاک پیش کریں پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادر علیہ السلام، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل لہو میں ہونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں ہونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عزیزان گرامی وقار، جس آیت کریمہ کی تلاوت کو میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. عزیزان گرامی وقار، دنیا کو تو کیا جانے، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کہ گانٹ ہے حرافہ صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بولی بھاری. عزیزان گرامی وقار، دنیا ایک مسافر خانہ ہے. آج ہماری بات دنیا کے تعلق سے ہوگی کہ انسان دنیا کے اندر کتنا گھسا ہوا ہے، دنیا کے اندر کتنا اندر جا چکا ہے. جو خوف اس کے دل میں اپنے رب کا ہونا چاہیے وہ خوف اپنے دل سے نکال چکا ہے اور ایک دنیا کا لالچی انسان بن گیا. اے ایمان والو، دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ایک فانی گھر ہے. جو کچھ اس میں ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے. یعنی دنیا کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. لیکن آج ہم جو دنیا کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں اولاد کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں روپیہ پیسہ کی محبت ہے، ہر چیز کی محبت ہے. اگر نہیں ہے تو رب کی محبت ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے رب کا خوف. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہی جنت ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ قید خانہ ہے، جب کہ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ قید خانے سے آخر کار آزاد ہونا ہے، قید خانے سے اپنے گھر بھی جانا ہوتا ہے. اور آپ کو حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن کے لیے یقیناً قید خانہ ہے، یہاں سے اس کو جانا ہوگا. یہ ہمیشگی کا گھر اس کے لیے نہیں ہے. قرآن مقدس کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کبھی کوئی بھروسہ نہیں. برادر علیہ السلام، موت کو کثرت سے یاد کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو. مولانا روم علی رحمہ فرماتے ہیں آنچے دیدی برقرار خورد نمان، آنچے بینی ہم نمان برقرار. یعنی مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک نادان شخص ایک دیوار پر سورج کی کرن کو اس نے دیکھا. ایک دیوار کے اوپر روشنی پڑ رہی تھی اور جب روشنی پڑ رہی تھی تو ایک نادان نے یہ سوچا یہ دیوار کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ دیوار کتنی حسین محسوس ہو رہی ہے. لہذا حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نادان شخص نے اس دیوار سے محبت کر لی، اس دیوار کی محبت میں پڑ گیا، اس لیے اس دیوار حسین لگ رہی تھی. اس دیوار کے پیچھے ایک روشنی چھپی ہوئی تھی. عزیزان گرامی وقار، وہ آدمی وہ نادان سمجھا یہ دیوار ہی روشن ہے اور دیوار سے دل لگا دیا، اس کا شیدا ہو گیا. نادان نے یہ نہ سمجھا کہ دیوار ہرگز ایسی نہیں، لیکن جب سورج کی کرنیں جب تک اس پر پڑی جب تک وہ روشن ہو گئی، لیکن جیسے ہی سورج کی کرنیں بند ہو گئی پھر وہ ہری بن گئی، پھر وہ جیسے تاریخ جو روشنی اس کے اوپر پڑ رہی تھی وہ روشنی ختم ہو گئی. مولانا روم فرماتے ہیں چون باس خیش پیوست آزیا دی دیوارے سے مان بجا. عزیزان گرامی،
گرامی، یعنی جب پھر سورج ڈھلا تو روشنی چلی گئی، جب سورج ڈوب گیا روشنی چلی گئی، یعنی دھوپ ختم ہو گئی تو دیوار ویسی کی ویسی رہ گئی جیسی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، مولانا روم کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح دیوار پر روشنی دیکھ کر نادان لوگ یہ جانتے ہیں دیوار میں کچھ ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈھلتے ہی دیوار کی اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ دیوار بے نور ہے اور یہ دھوکے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ دنیا ایک دھوکا ہے، ایک دھوکا، ایک دھوکے سے بچے۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف بلائے گی، یہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، لیکن اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ یہ دنیا میں لالچ دے گی، ایک دنیا کبھی ہمارے سامنے اولاد کی صورت میں پیش ہوگی، کبھی مال و دولت کی صورت میں پیش ہوگی، کبھی کس کی صورت میں یہ پیش ہوگی، لیکن عزیزان گرامی وقار، اس دنیا کو ہمیں پہچاننا ہے، اس کا ساتھ ہمیں نہیں دینا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس دنیا نے صرف ہمیں اور آپ کو نہیں بلایا ہے، بلکہ حضرت صدیق اکبر اور ایک صحابی سے اور روایت ہے کہ اسی دنیا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا، اس دنیا نے اپنے قریب بلایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے دور ہو جا، تو مجھ سے دور ہو جا، تو مجھ سے دور ہو جا۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ پتہ چلا کہ یہ دنیا بہت بری جگہ ہے، یہ دنیا بہت خراب جگہ ہے، اس سے دور رہو، اس سے دل نہ لگاؤ، کیونکہ اگر تم نے اس سے دل لگا دیا تو سمجھ لو یہ دنیا تمہاری دنیا بھی خراب کر دے گی، یہی تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گی۔ عزیزان گرامی وقار، مگر دنیا جس میں رہ کر ہر سال ہر لمحہ ذکر الہی میں گزارا جائے اور مشفق و مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں بسر کی جائے، تو خدا کی قسم دنیا میں آنا اور دنیا میں رہنا، پینا، سونا، جاگنا، سارے معاملات جنت کے سامان بن جائیں، اور یہی دنیا ہمارے لیے جنت کی کھیتی ثابت ہوگی۔ کب ہوگی یہ دنیا؟ اس وقت ہمارے لیے کھیتی ثابت ہوگی جب ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، جب ہم اپنے اللہ کی ریاضت کریں گے، جب اپنے اللہ سے محبت کریں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے، نبی کے فرمان کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، جب ہی ہمارے لیے اچھا اور بہتر ثابت ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت، اس کی حیثیت کیا ہے، اور دنیا کو دل لگانے والے لوگوں کا انجام کس قدر خراب ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یعنی یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ انکار کرنے والوں کے لیے یہی جنت ہے۔ انکار کرنے والوں سے مراد کفر و مشرک، یہود و نصارہ۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کی حقیقت ہمارے لیے کچھ نہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے، دنیا کی حقیقت مردہ بکری اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ، دنیا کی حقیقت مردہ بکری اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر گیا، مردہ بکری کے پاس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اس کے مالک نے یہاں پھینک دیا ہے، ان کو کیسے پسند ہوگی؟ یعنی یہ بکری کیسے پسند ہوگی؟ اگر یہ بکری پسند ہوتی تو اپنے یہاں رکھتا، جب مر چکی ہے تو اس کو پھینک دیا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے اس کو پھینک دیا ہے، تو اس کے مالک کو یہ بکری کیسے پسند ہوگی؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا، خدا کی قسم دنیا اللہ کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا، یہ جو مردہ بکری پڑی ہے، اس کی جو بدبو آ رہی ہے نا، اس سے بھی بیکار یہ دنیا،
इससे भी बेकार। अब अंदाजा लगाएं, अगर 1-2 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, बकरी मुर्दा पड़ी, उसके बाद बदबू आने लगे, तो उसके पास से जैसे कभी कभार रोड पर पड़ी होती है, हम लोग रास्ते से निकलते हैं, जल्दी निकल जाते हैं गाड़ी से, ये बदबू आ रही है, तो अंदाजा करो जो इंसान वहां पास खड़ा हो उसको कितनी भयानक बदबू आएगी, वो किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया इससे भी बदबूदार चीज है, इससे भी भयानक खतरनाक चीज है। यानी दुनिया की कोई हकीकत नहीं, दुनिया से दिल न लगाओ, ये फना होने वाली है, इसका कोई भरोसा नहीं। ज़लज़ले आ जाए, कब हजारों आदमी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जमीन अपने अंदर खींच ले, कोई भरोसा नहीं। कम से कम इतना काम कर लो कि दुनिया से जाएं, इस दुनिया से जाएं। अगर कोई तारीफ ना कर सके तो हमारी कोई बुराई भी ना करे, बल्कि हमारा कोई जब भी नाम ले तो अदब के दायरे में ले, कोई एक जुमला तारीफ का बोल दे, और तारीफ आदमी जब करेगा जब इंसान अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका, क्योंकि जो शख्स अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुका देगा, तारीफ है, इतिहास है कि दुनिया के किसी इंसान के सामने उसको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंसान अपने रब की बारगाह में झुक गया, जो इंसान अपने सर को अल्लाह की बारगाह के लिए झुका देगा, रब की बारगाह के लिए झुका देगा, तो समझ लो कि दुनिया के किसी इंसान के सामने, किसी शख्स के सामने उसको अपना सर झुकाने की जरूरत पेश नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की अपने सर को अल्लाह की बारगाह के लिए झुकाने। आज आप ये सोचते हो कि यार हमारे खाला है, हमारा मामू है, हमारी ममानी है, हमारा भतीजा है, हमारा चाचा है, हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमारा ये, हमारा वो है, ये हमें फायदा पहुंचा देंगे, ये हमें आखिरत में बख्शवा देंगे, ये हमारी मग़फ़िरत करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो कर, ये कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा। ना तो माँ फायदा पहुंचाएगी, ना बाप फायदा पहुंचाएगा, ना दादा फायदा पहुंचाएगा, ना दादी फायदा पहुंचाएगी, ना कोई रिश्तेदार फायदा पहुंचाएगा। अगर आपको कुछ फायदा पहुंच सकता है तो अपने अल्लाह की इबादत करने से आपको फायदा पहुंच सकता है, इसके अलावा कोई कई मरतबा आपको बता चुका हूं कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले ये नहीं पूछा जाएगा तू किसका बेटा, क्या तेरा बाप बादशाह था, क्या तेरा बाप करोड़पति था, क्या तू अरबपति की औलाद थी, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की औलाद थी, क्या तू इतना मालदार था कि तुमने इतने प्लॉट खरीदे, इतनी बिल्डिंगें खरीदी? कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा नमाज लेकर आए मैं नहीं, तुम्हारे पास हमारी इबादत है या नहीं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में अगर कोई चीज की पूछताछ होगी तो वो नमाज ही। मैंने कई मरतबा तकरीर की, शुरू में आया था तो कम से कम 2 महीने तक नमाज के ताल्लुक से बयान करता रहा और आपको बताया कि हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो, हर चीज का जिक्र 1 जगह 2 जगह 5 जगह 10 जगह 20 जगह जिक्र मिलेगा। लेकिन नमाज एक वाहिद ऐसी चीज है, नमाज एक ऐसी चीज है कि कुरान मुकद्दस के अंदर कम से कम 700 मरतबा नमाज का जिक्र है, 700 मरतबा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज की कितनी अहमियत होगी, नमाज की कितनी फजीलत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया से मोहब्बत न करना, ये दुनिया से अपना दिल न लगाना, ये बहुत भयानक चीज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब दुनिया अदर्र बि आखिरती व मन अहब्ब आखिरतहु अदर्र बि दुनिया फअसिरु मा यबqa अला मा यफनी। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है और मिशकात के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचा दिया। जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने आखिरत को नुकसान पहुंचा दिया, और जिसने आखिरत से मोहब्बत की उसने दुनिया को नुकसान पहुंचा दिया, और जिसने दुनिया पर बाकी रहने वाली चीजों को तरक दिया। ये दुनिया फना होने वाली चीज है, ये दुनिया बाकी नहीं रहेगी। हर इंसान जानता है, हर मसलक वाला जानता है, हर मजहब वाला जानता है, हर चीज में इख्तिलाफ। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, कोई
بدھ دھرم کا ماننے والا ہے، کوئی سناتن دھرم کا ماننے والا ہے، کوئی عیسائی دھرم کا ماننے والا، کوئی ہر طریقے سے لوگ اپنے اپنے یہود و نصارہ وغیرہ وغیرہ ہر دھرم کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ جو ہمارے مذہب میں وہ ان کے مذہب میں نہیں ہے، جو ان کے مذہب میں وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ الگ الگ مذہب میں کئی باتیں الگ الگ ہیں، اور ہر مذہب کو ہر مذہب سے اختلاف، ہر مذہب کو ہر مذہب سے اختلاف، لیکن دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے، ایسی کہ کسی مذہب کو کسی مذہب تک کوئی اختلاف نہیں۔ صرف دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے، ہمارے دھرم میں یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے لیے سر جھکاتے ہیں، سناتن دھرم والے لوگ بدھ وغیرہ کے سامنے وہ اپنا سر جھکاتے ہیں، عیسائی وغیرہ اور بھی دھرم کے چرچ وغیرہ پہ اور دیگر طریقے سے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہر چیز میں اختلاف، لیکن ایک چیز ایسی جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ چیز ہے موت۔ وہ چیز ہے موت۔ ہر دھرم والا جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت آنی ہے، کوئی چیز اس سے بچا نہیں سکتی، موت ہر صورت میں ہر حال میں آنی ہے۔ تو جب معلوم ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور یہ دنیا بھی فنا ہونی ہے، تو بتاؤ اس دنیا کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے لیے ہم نے یہ کیا کہ دنیا میں صرف محبت کی ہے، دنیا سے دل لگایا ہے، لیکن آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اپنے رب کے لیے ہم نے کچھ نہیں کی، جنت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک چیز کی تیاری ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے جہنم کی تیاری۔ اس کی تیاری ہم اور آپ بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، ہم اور آپ بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ تیاری اس طرح کر رہے ہیں، کسی کو پیسے لے لیے، قرض لے لیا لیکن اس کو ادا نہیں کیا، کسی کو گاڑی لے لی، مسجد کے قریب اذان سنی تو بھاگ گئے، چلو جلد سے، کوئی نمازی دیکھ لے گا تو یہ جا رہا ہے، مسجد کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اگر کوئی نے اذان سن لی تو فوراً بازار کو جاتا ہے، ارے مؤذن اذان دے رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے، ہاں نماز کو نہیں جائے گا، اور ارے بولے نماز کے لیے اگر ہم چلے گئے تو ہمارا وقت ہی خراب ہو جائے گا۔ برادران اسلام، حقیقت یہ، آپ صرف 1 منٹ کے اندر، صرف آدھا منٹ کے، صرف 10 سیکنڈ اپنے دماغ میں سوچو کہ کیا جن لوگوں کے لیے آپ زندگی بھر لگے ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایک بڑی جو نوکر حضرات ہیں وہ لوگ توجہ دیں گے، یا جو نوکری کرتے ہیں وہ توجہ دیں گے۔ آپ یہ بتاؤ، کوئی دکان پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دکان پہ کماتا ہے کس کے لیے؟ وہ سوچتا ہے کہ ہماری اولاد اچھی ہے، گھر والے اچھے ہیں، ٹھیک، وہ تو اپنے دکان پہ لگا، اس کا خرچہ بھی نہیں رہتا، وہ دکان پہ جو بھی کرتا ہے۔ نوکری والا بندہ سرکاری نوکری پہ لگا ہے، اس کو بھی کوئی مطلب نہیں، وہ ڈیوٹی پہ صبح سے لے کر شام تک نکلتا، کس کے لیے؟ پیسہ بچے گا ہماری اولاد کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے جو بھی ضرورت پڑی۔ ہر کوئی پیسہ لگانے میں، یا کوئی منڈی میں لگا ہوا تو سبزی بیچ رہا ہے کہ چلو اولاد کے کام آئے، گھر والوں کے کام آ جائے گا، وہ تو لگا ہوا ہے، لیکن اندازہ یہ کرو کہ یہ تمہاری نوکری کیا کچھ فائدہ دے گی؟ اور دے گی تو کس صورت میں دے گی، اور نہیں دے گی تو کس صورت میں دے گی؟ جن لوگوں کے لیے تم نے روپیہ پیسہ جمع کیا ہے، اس روپیہ پیسہ میں اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے جمع کیا، اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، گھر والوں کے لیے جمع کیا، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس روپیہ پیسہ کو صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے لگا دیا، اور اس روپیہ پیسہ کمانے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکا، اپنے رب کی ریاست نہیں کر سکا، 5 وقت اگر نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس روپیہ پیسہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے جن اور آپ کے لیے کمایا ہے، آپ اندازہ لگاؤ قبرستان میں جب آپ کی میت ہو گئی، جب آپ یہ ہم میں سے اگر کوئی چلا گیا، تو یہ بتاؤ کیا کوئی اولاد آپ کی قبرستان میں آپ کی میت میں جا سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے دیکھا ہے، میں نے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے، ایسی اولاد کو دیکھا ہے کہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، اپنے دادا سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، اپنے بھائیوں سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، لیکن جب اسی دنیا سے وہ گزر جاتے ہیں تو ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، کتنے دنوں تک باتیں پڑے گا، کتنے دنوں تک آپ کے پاس جائے گا؟ 1 مہینے جائے گا، 2 مہینے جائے گا، 3 مہینے جائے گا، 4 مہینے، 5 مہینے، اس کے بعد آپ سے رشتہ توڑ دے گا۔ پھر اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا آپ کا، کون تھا باپ اسے نہیں معلوم، کون تھا دادا اسے نہیں معلوم، کون تھا بھائی، کون تھا پھوپھا، کوئی
اس اندھیری کوٹری کے اندر آپ پڑے گا. جب کون سہارا؟ کئی لوگ آتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کر دو. کہا ہے ارے بولے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، تعویذ کر دو ڈر. عزیزان کرام ڈر کے لیے تعویذ کروا رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے کر دیں گے، یا تو کر دیں گے کہ ڈر کے لیے تعویذ. لیکن یہ بتاؤ قبر کے اندر تو اندھیرا ہوگا، دنیا کے اندر تو اجالا ہے نا. رات میں روشنی مل جاتی ہے، دن میں سورج کی روشنی مل جاتی ہے، رات میں لائٹ کی روشنی مل جاتی ہے. جب تمہیں ڈر لگتا ہے تو اندازہ کرو کہ جس قبر کے اندر صرف اندھیرا ہوگا وہاں کیا ہوگا، وہاں کس سے تعویذ کرواؤ گے؟ تو قرآن مقدس کے اندر آتا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گے تو یہ سمجھو کہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس دنیا کے فریب سے ہمیں بچائے اور ہمارے دلوں میں مولا تبارک و تعالی اپنا خوف پیدا فرما، اللہ اپنا ڈر پیدا فرما. اللہ ہم تمام کو نماز پڑھنے کا شوق اور ذوق عطا فرما.